ایک ماں اپنے اولاد کے بغیر زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہم کو بخار آیا تھا ایک دن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بخار جا کے نا اس کو دی ہے۔ ادھر یہ ہوتا ہے نا اپنا گربان۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد اقبال خان بلوچ امید کرتا ہوں میرے تمام چاہنے والے دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا صبح کا سلام۔ بڑھتے ہیں اب اپنے ولاگ کی طرف۔ ایک منٹ راستہ صحیح نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اب دوستو اپنے ولاگ کی طرف۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو موسم کا صورتحال بتا دوں۔ آج بادل ہیں، کافی زیادہ بادل ہیں۔ آپ کیمرے میں دیکھ بھی رہے ہوں گے پیچھے، لیکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس طرف کوشش کریں نظر آ جائیں گے۔ بادل ہیں، دھند ختم ہو چکا ہے۔ تو کیونکہ رات سے بتایا تھا نا محکمہ موسمیات والوں نے کہ 27 کی رات کو جو ہے نا بارشوں کا ایک سلسلہ جو پاکستان میں شروع ہوگا۔ تو آپ دوست بھی مجھے رائے ضرور دیں کہ بارش صحیح ہے یا نہیں۔ تو میرے خیال سے نا جو بارش کا موسم اب ہے، بارش آئے، کیونکہ جو کلراٹی زمینیں ہیں ان کے لیے بارش فائدہ مند ہے۔ جیسے کیسے فائدہ مند ہے پتہ ہے؟ جب چھوٹے بچے نہیں ہوتے یا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے ماں دودھ پلاتی ہے نا، تو پھر جب وہ پیٹ بھر جاتا ہے بچے کا، تو پھر رونے سے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میرے حساب سے بارش بھی ایسے ہی ہے اب ان فصلوں کے لیے جو گندم ہے نا، ان کے لیے ایسے ہی ہے۔ اب اگر رم جھم بارش آئے 2-3 دن یا ایک دن ایسے مسلسل چلتی رہے نا، تو پھر جو ہے نا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، کلراٹی زمینوں کے لیے۔ اور جو گندم لیٹ سے دوستوں نے کاشت کیا ان کے لیے بھی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ بارش آئے۔ بارش کا فصلوں کیا کہتے ہیں یار، بہت فائدہ مند ہوگا المختصر۔ تو خیر اب بڑھتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف، لیکن مجھے رائے ضرور دیں کمنٹ میں کہ بارش آئے یا نہ آئے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ بارش صحیح نہیں ہے گندم کی فصلوں کے لیے، تو یہ بھی مجھے لازمی بتانا ہے۔ اچھا دوستو، میں اپنا ذکر کر رہا ہوں، میں کسی اور کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ پہلے وہ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں سوچنا یا کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے انسان ادھر یہ ہوتا ہے نا اپنا گربان، وہ تو سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنا گربان جھانکے۔ کیسے جھانکے بھائی؟ ایسے جھانکے کہ کسی کو کام نہ سمجھے، اپنے سے کسی کو کام نہ سمجھے۔ اگر میرے پاس کچھ ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بندے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پہلے مجھے اپنا گربان دیکھنا چاہیے، اپنا حالات دیکھنے چاہیے، پھر میں کسی کے بارے میں کہوں کہ ہاں بھائی اب جو ہے نا میں سوچوں کسی کے بارے میں، کسی کو کہوں کہ وہ یہ ہے وہ ہے، پہلے اپنا گربان چاہے۔ اب بڑھتے ہیں اصل ولاگ کی طرف۔ دوستو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، نہ ہی اپنے ذہن میں نہ ہی اپنے دل میں، کہ بھئی خوش فہمی جیسے ہوتے ہیں نا لوگ، خوش فہمی میں بھی اکثر جی رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں نے اندازہ لگایا ہے، کافی بار لگایا، ایک بار نہیں لگایا 2 بار۔ میں ہر بار لوگوں کو دیکھتا ہوں خوش فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں، بس دل ہی دل میں۔ اللہ کرے وہ لوگ ایسے ہی خوش رہیں، خوش فہمی میں رہیں، اور اللہ پاک ان کی خوش فہمی والی مرادیں پوری کرے۔ تو میں نے یہ کبھی خوش فہمی دل میں رکھ کے نہیں خوش ہوا، نہ سوچا ہے کہ یار میرے بغیر کوئی مر جائے گا، یا میرے بغیر جو ہے نا کوئی دنیا چھوڑ دے گا۔ بھئی نہ کوئی دنیا چھوڑتا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر مر جاتا ہے، اور یہ دنیا ہی ایسا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر یہاں کچھ کر سکتا ہے۔ المختصر اپنی لائف ہے، اپنے انداز سے جیو، جیسے دل کرے، اپنی زندگی خوشحال رکھو،
جس حال میں بھی رہو نا، بس اللہ پاک کا شکر ادا کرو، جیسا بھی ہو شکر اللہ پاک کا ادا کرو. انشاءاللہ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن یہ خوش فہمی والی بات جو ہے نا، دل میں رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو بندہ کوشش نہیں کرتا کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے، کوشش نہیں کرتا، تو وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے. اور پھر اگر کسی کو کوئی چیز بھی ضرورت ہو، اس کے لیے کوشش بھی نہ کرے، تو پھر وہ چیز بھی اس بندے کو مل جائے، پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہاں بھائی، وہ چیز بندے کو مل جاتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. وہ اس لیے مل جاتا ہے کیونکہ وہ جو دوسرے کے نصیب میں ہوتا ہے، دوسرے کے لیے ہوتا ہے، وہ کوشش نہیں کرتا. جب وہ دوسرا کوشش نہیں کرتا تو پھر واپس اسی پہلے کے پاس وہ چیز لوٹ کے آ جاتی ہے یا آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کوشش یہی کریں کہ بھائی صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خوش فہمی میں نہ جیا کریں، کیونکہ خوش فہمی ایک مرض بھی ہے، ذہنی مریض بھی انسان کو بنا دیتا ہے. کیونکہ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یار میرے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہو گیا، میرے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، یا میں کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے. جب ایک ماں اپنے اولاد کے بغیر زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو ماں ہوتی ہے نا، وہ اگر اپنے اولاد کے بغیر رہ رہی ہوتی ہے تو دوسرے کسی کے بغیر کیا نہیں رہ سکتے؟ کیا وہ دنیا میں نہیں جی سکتے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ دھوپ نکلی ہے لیکن بادل ہے، تو کیا وہ نہیں رہ سکتی ہے کیا؟ یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ان کو چھوڑیں اور اپنے زندگی کو انجوائے کریں جیسے آئے. مست کہیں، ایسے سمجھو کہ مست انجوائے کریں. بس کسی کو اس ذہن میں ادھر نہ رکھیں. جیسے بھی ہو نا، ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کریں، شکر کے ساتھ جئیں. 5 وقت کا نماز پڑھیں. صبح اٹھ کے، یار 5 منٹ بھی نہیں لگتے، صبح اٹھ کے آپ نماز پڑھیں نا، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ جنگل کا آج آپ دوستوں کو سیر کرو. میں جو ہے نا صبح اٹھتا ہوں نا، اب بدل ادھر سے نظر آئے تھے تھوڑی سی، تو میں صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد یوٹیوب تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں، کمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں. واٹس ایپ کے اندر گیا وہ کچھ دیکھ لیے. پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا، ناشتہ کر لیا. پھر چاہے جو مرضی کریں، لیکن دن سارا خوشگوار گزرے گا، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر نہیں اب نماز نہیں پڑھو گے، لیٹ اٹھو گے، تو پھر نہ کوئی دن کا کام ہوتا ہے انسان سے، نہ کام کرنے سے انسان کا دل لگتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے. بس ایسے پھر منہ لٹکا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے نا صبح کسی نے مار دیا ہو. تو کوشش یہ کریں کہ صبح وقت اٹھیں، نماز پڑھیں. اور دوستو آپ بادل نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو کوشش یہی کریں کہ نا صبح اٹھ کے نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. یا 5-10 منٹ لگتے ہیں. ہاں ٹھنڈ تو ہوتی ہے صبح کے وقت، تھوڑا پانی گرم کر لیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. میں جنگل میں ہوں کہ آپ دوستوں کو سیر کروں جنگل کا، کہیں تو بیک کیمرہ بھی چلا سکتا ہوں. یہ زمین میری ہے، اللہ پاک کی ہے. یہ جنگل ہے، انشاءاللہ ایک دن اس کو بنوائیں گے، نکالیں گے. تو ایک اور بات، جو لوگ کہتے ہیں یار نماز نہیں پڑھتے، جو صبح اٹھتے ہیں نا، صبح نماز نہیں پڑھتے، صبح اٹھتے ہیں کیونکہ ذہن میں باتیں آ گئی. تو صبح جو لوگ اٹھتے ہیں نا دوستو، وہ اٹھ کے بیک کیمرہ چلا کے آپ کو، یہ جنگل ہے دوستو جس جنگل میں اب میں آیا ہوں، تو نا یہ کابلی کنڈا اسے کہتے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ لائی ہے، یہ ایئرپورٹس اور بڑے شہروں میں اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں. یہ وہ والا لائی نہیں ہے، یہ کوئی اور لائی ہے.
تو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے اور صبح اٹھتے بھی ہیں دوستو، اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں یار، اس کا کوئی نام بھی ہے، خاص نام کا تو مجھے نہیں پتہ، ہم اپنے زبان میں سے خلیر کہتے ہیں، اگر کسی کو اس کا نام کا پتہ ہے تو وہ مجھے بتا دے، کیونکہ بلوچ کی زبان میں اسے خلیر کہتے ہیں، خلیر۔ تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ بھئی نا یار پتہ نہیں، سنی سنی باتیں ہیں، میں نے پڑھا بھی نہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں تو آپ دوستوں کو تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ میں نے سنا ہے کہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تھا ایک دن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بخار جا کے نا اس کو دیا، کسی درخت نے قبول نہیں کیا تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب تو چھوٹا سا ہے، بڑا درخت بھی آپ دوستوں کو دکھاؤں گا اگر کہیں آس پاس ہوگا تو، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو بخار دیا، تو اس کی جو پتے وغیرہ تھے وہ ختم ہو چکے تھے، کیونکہ وہ بخار برداشت نہیں کر سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے پتے وغیرہ سب ختم ہو گئے۔ ہاں یہ بات واقعی سچ ہے، مغرب کے ٹائم یہ مرجھایا ہوا آپ دوستوں کو نظر آئے گا، مغرب کے ٹائم یہ جو ہے نا اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتا بھی چلوں گا، مغرب کے ٹائم کہتے ہیں نا یہ بالکل مرجھا جاتا ہے، اور موسم ایک ایسا موسم بھی آتا ہے جیسے وہ لال لال اور بالکل ریڈ کلر کی نا اس کے اوپر ایک پھل لگتا ہے، اسے بھی ہم پتہ ڈینا کہتے ہیں یا کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے لیکن میرے زبان میں یہی کہتے ہیں، اردو میں مجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک درخت ہے، اس کے بارے میں آپ دوستوں کو میں بتاؤں گا۔ تو نا وہ ہوتا ہے چنی جسے کہتے ہیں، وہ بالکل ایسے لگتا ہے خوبصورت سا، پورا درخت بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے نا کسی نے اس کے اوپر جو ہے نا ریڈ کلر کا کپڑا آ کے پردے میں رکھ دیا ہے، یہ مطلب اس کا ایک یہ جو ہوتا ہے میلہ ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، وہ حساب کتاب کے بارے میں ہوتا ہے، اتنا کچھ میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یہ غلط، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخار دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ یہ درخت ہے، یہ بہت بڑا درخت، اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن چھوٹا سا ہے، اس کا لکڑی بہت کام کا ہوتا ہے، لوگ جو بدامے وغیرہ بناتے ہیں نا اس کے اندر سے ایک لکڑی ہوتا ہے موٹا، وہ نکال لیتے ہیں، پھر اس کا جو حساب کتاب ہے وہ بنا کے پھر اس کو رگڑنے کے لیے جو ہے نا اس کا لکڑی استعمال کرتے ہیں، جو گھوٹے وغیرہ بناتے ہیں، روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں گرمی کے سیزن میں، یہ وہ ہو گیا۔ اب اور کیا چیز ہے آپ دوستوں کو اب آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں پیلوں والا درخت، جسے ہم جال بھی کہتے ہیں اور عام واقعی سے لیکن مشہور زبان ہے پیلوں، یہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس پہ پیلوں لگ جاتے ہیں ہر سیزن میں، میٹھے میٹھے پیلوں ہوتے ہیں، اور ہر کلر کے اس کے اوپر جو ہے نا دوستوں پیلوں ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہمارے ہاں کافی زیادہ پیلوں تھے، اتنے زیادہ تھے حد سے بھی زیادہ، اب کیونکہ آہستہ آہستہ انسان بڑھ رہے ہیں، زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، درخت بھی ایسے ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ پیلوں ہیں، ہر موسم میں تو نہیں ہوتے، ان کا بھی ایک اپنا موسم ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں گرمیوں میں ہوتے ہیں، تو اگر میرے پاس کوئی پرانا ویڈیو پڑا ہوا تو میں انشاءاللہ وہ اس کا کلپ ادھر بھی ایڈ کر دوں گا، اپنے جب ویڈیو بناؤں گا ایڈیٹنگ کروں گا، تو یہ پیلوں کے درخت ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اور کیا بتاؤں، تھوڑا اوپر کرتے ہیں سٹینڈ کو اپنا، دوستوں میں ڈیرا دکھا دوں میں کتنا دور آیا ہوں، اب دوستوں نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں نظر آ رہا ہوگا اب دوستوں، وہ سامنے وہ میرا ڈیرا ہے، میں کافی دور نکل چکا ہوں ادھر ڈیرے سے، تاکہ اپنے دوستوں کو سیر کروں، خود بھی میں سیر کرنے آیا تھا ادھر بکریاں چرا رہے ہیں، وہ کہتے نا ہوتا جھیڑو مال ولاوا پتہ چھیڑو مال ولاوا آپ میں ڈارو ہی دا جانی، اس طرح کا ہے، ادھر وہ بکریاں چرا رہے ہیں لوگ، جنگل ہے کیونکہ وہ ادھر بکریاں چرا رہے ہیں، دوست ادھر بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں،
تو یہ پورا جنگل ہی جنگل ہے. وہاں پہ جو ہے نا سرسوں کاشت کیا ہوا ہے. ایک بھائی ہیں ہمارے ہمسائے، ان کا ہے میرے خیال میں. یہ سرسوں ہو گیا. ادھر ایک دوست کا ڈیرا ہے، کمرہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ڈیرا ہے. تو پھر اب چلتے ہیں بیک کیمرے کو ادھر سٹاپ کر کے نا، اب چل رہے ہیں ڈیرے کی طرف. تو دوستو یہ جو ہے نا قابل فکر ہم اسے کہتے ہیں، یہ آج کل ہر جگہ پہ اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ لوگوں کے گھروں میں بھی یہ خود بخود اگاتی ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنا سے آیا ہے، بھٹو کو گفٹ کیا تھا چائنا والوں نے. ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کے پہلے واقعی یہ بہت کم تھے، ادھر نہیں ہوتے تھے. میں جب بہت چھوٹا تھا تو میں نے دیکھے بھی نہیں تھے. یہ کچھ عرصے میں اتنا ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ سیلاب آیا تھا 2010 میں ہمارے ہاں. اس کے بعد یہ جنگل ادھر پھیل گیا، اب یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو لوگ اسے بیچتے بھی ہیں پٹھانوں کے پاس، اور پٹھان جو ہے نا یہ ہو گیا نا، یہ صرف یہ پتے بھی نہیں چھوڑتے اس کا، یہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیوں اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ کیونکہ اب تو بٹھوں میں نا یہی کام آتا ہے. دوستو بادل دیکھ لیں اب دوست، اس طریقے سے بادل ہی بادل ہے، سارا بادل ہے. دعا کریں بارش آئے، خیر کا بارش ہو، رحمت والی بارش ہو، فائدے والی بارش ہو انشاءاللہ. یہ درخت ہے ادھر ایک بڑا سارا، میں نے کیمرہ زوم کیا اس سے جو ہے نا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی بنا ہوا ہے، سائڈیں کاٹ کے ہم نے بکریوں کو کھلا دیے. اب میں دوبارہ آ چکا ہوں اپنی گندم کی فصل کے قریب. یہ انشاءاللہ دعا کریں. یہ جو جنگل ہے کافی سارا جنگل ہے، تقریباً اس میں کوئی 7-8 ایکڑ ہیں میرے. اس سائڈ پہ مغرب والی سائڈ پہ ہے یہ بھی میرے ہیں. انشاءاللہ ایک دن ان کو بنوائیں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے رزق میں اضافہ کرے اور کچھ آمدنی دے اس کو. انشاءاللہ جلد بنوائیں گے. اور باقی یہ میری فصل ٹھیک ہے الحمدللہ. جیسی زمین ہے اس حساب سے ٹھیک ہے، جیسا علاقہ ہے اس حساب سے بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کلراٹی زمینیں ہیں. کلراٹی اس لیے ہیں کیونکہ سیلاب جو ہے نا، اچھا جو زمین پڑا ہوتا ہے نا اس کے اوپر والا، وہ اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، باقی تائے والی زمین بچ گئی. پھر اس سے جو ہے نا اس طرح کے ہی فصل اگنے ہیں. تو جو کچھ ہمارے نصیب میں ہوگا وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا. ہمارا نصیب ہم سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا. جو رزق ہمارے حصے کا انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ. اب کیمرے کو میں ادھر کر رہا ہوں آف، صرف خدا حافظ کرنے کے لیے فرنٹ بیک چلاؤں گا، تاکہ آپ دوست یہ نہ کہیں کہ اقبال بھائی نے ویڈیو دکھا کے بھی نا خدا حافظ بھی نہیں کہا. تو انشاءاللہ دوستو آپ بیک کیمرے کی طرف آتے ہیں.